علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسائٹس. میں ہوں وجیہہ نجم. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کرواؤں گی جنہوں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کو بھی اپنی زندگی کی ترجیحات میں شامل کیا. ایک بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، ایک کامیاب بزنس مین، اس کے ساتھ ساتھ ایک بلاگر، انفلوئنسر اور اسلامک اسکالر بھی ہیں. ڈاکٹر سبیل اکرام میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کچھ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں، کچھ ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر. آپ بتائیں خیریت سے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور بلاگر بھی ہیں، انفلوئنسر بھی ہیں. تو کوئی ایسا کام جو ابھی تک ڈاکٹر سبیل صاحب نے نہیں کیا اور وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سا؟ دیکھیں، اوبویسلی یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیاوی تعلیم میں بھی تھوڑی بہت ہمیں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کی ہے، اور ہم الحمدللہ اس میں ہم ایکسل ہم نے کی ہے. اس کے علاوہ دین کا بھی تھوڑا بہت فہم ہے. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں کیونکہ میں نے ایک ٹپیکل ایک مدرسے سے جو ہے وہ تعلیم نہیں حاصل کی. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. دنیا کے اندر جو بھی کام میں نے کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتوں کا نزول فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بے حد کامیابیوں سے مجھے نوازا ہے. اور ابھی تک تو ایسی کوئی خواہش جو ہے وہ ادھوری نہیں رہی کہ ایسا کوئی کام ہو جو میں کرنا چاہتا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں میری مدد نہ کی ہو، یا وہ ادھورا خواب کوئی رہ گیا ہو. الحمدللہ ہر کام ہی کیا ہے. البتہ یہ ہے کہ دل کرتا ہے کہ پاکستان کا جو ایک پولیٹیکل نظام ہے اس کی بہتری کے لیے جدوجہد کرے، پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے کچھ کام کر سکیں انشاءاللہ. اچھا، ڈاکٹر بننے کا فیصلہ آپ کا اپنا تھا، اور اگر آپ کے جس طرح سے آپ رہتے ہیں یا آپ کے پیرنٹس کی بات کی جائے، جو کپڑے آپ پہنتے ہیں، گاڑیوں میں آپ گھومتے ہیں، آپ کے گھر کو دیکھا جائے، ماشاءاللہ زندگی کے ہر آسائش ہے آپ کے پاس، تو ڈاکٹرز کی سیلریز میں سے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ایک ڈاکٹر اتنا کماتا ہوگا کہ اپنے گھر والوں کو اتنی عالیشان زندگی دے. تو کیا سورس آف انکم ہے آپ کا؟ میرا سورس آف انکم جو ہے وہ میڈیسن تو بالکل نہیں ہے، نہ کبھی تھا. میرا سورس آف انکم جو ہے وہ ہمیشہ سے ریئل اسٹیٹ ہی رہا ہے، اور ابھی بھی وہی ہے اور آگے بھی وہی رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جیسے طارق جمیل صاحب نے اپنا برانڈ سٹارٹ کیا تو لوگوں نے بڑا ان پہ اعتراض کیے کہ ایک عالم دین ہے اور دین کا درس دیتا ہے اور خود اتنی آسائشوں میں رہ رہا ہے. آپ کو کبھی اس طرح کانٹروورسیز یا کامنٹس کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب طارق جمیل صاحب کا واقعہ ہوا تھا اور تب بھی ہم نے طارق جمیل صاحب کے حق میں جو ہے وہ بیان دیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آج تک اس طرح کی کوئی کرٹیسزم کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اس کی وجہ یہ کہ میں بہت زیادہ اس چیز میں لوگ جانتے ہیں مجھے کہ میرا بزنس کیا ہے اور میری سورس آف انکم کیا ہے. میں نے الحمدللہ نہ کبھی چندہ مانگا ہے، نہ کبھی زندگی میں کسی کے ہاتھ پہ لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ رکھیں. لوگ عالم دین کو یا لوگ دین سے نسبت رکھنے والے بندے کو خوشحال قبول ہی نہیں کر پا رہے. تو لوگ لیکن اب میں سمجھتا ہوں لوگ بڑا ایجوکیٹ ہو گئے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو لیڈ کر رہے ہیں علماء کرام، ہمیں جو لیڈ کر رہے ہیں اسلامک اسکالرز، وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونے چاہیے ہم پہ. تو میں تو خود اس بات پہ جو بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس وقت مدارس میں ہیں، تو میں تو ان کو خود لیکچرز دیتا ہوں کہ یار آپ لوگوں نے کاروبار کرنا ہے، اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے. ڈاکٹر سبیل خود برانڈ کانشیس ہیں کہ نہیں؟ کچھ چیزوں میں تو اوبویسلی بس مطلب میں اتنا بھی نہیں ہوں کہ میں بہت اسپیسیفائڈ نہیں ہوں. پرائرٹیز ہوتی ہیں اوبویسلی. مجھے کسی برانڈ کے اگر جوتی پسند ہے تو میں وہی پہننا پسند کروں گا، اور اگر کسی کے کپڑے پسند ہیں. لیکن ایز سچ آپ کہہ لیں کہ میں بہت کانشیس رہتا ہوں یا برانڈ کے علاوہ کوئی چیز پہنتا نہیں ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دل کے سب سے زیادہ قریب آپ کے کون ہیں؟ اپنی دل کی باتیں آپ کیسے شیئر کرتے ہیں؟ میری والدہ جو ہے، میں ان سے چاہے وہ بزنس کا کوئی معاملہ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جو میری زندگی میں چل رہا ہو، تو میں رات کو جب گھر جاتا ہوں تو والدہ کے ساتھ کوئی 1-1.5 گھنٹہ جو ہے وہ گزارتا ہوں اور ان سے باتیں شیئر کرتا ہوں. اور کوئی مسئلہ ہو تو بے شک ان کو بزنس کا اگر تھوڑا اتنا نالج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں ان سے شیئر کرتا ہوں، تو وہ آپ کہہ لیں میرا بڑا دل ہلکا ہوتا ہے، اور میں بہت ایزی فیل کرتا ہوں جب ان کے ساتھ 1-1.5 گھنٹہ گزارتا ہوں. میں بڑا ریلیکس ہو کے پھر سوتا ہوں. آپ کی میں خود بھی ویڈیوز دیکھتی ہوں. میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے بتایا ہوا تھا کہ آج کل یونیورسٹی کالجز جو ہیں وہ فحاشی کے اڈے بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، سارے غلط کام آج کل اسپیشلی کو ایجوکیشن ہے جہاں پہ وہاں پہ ہو رہے ہیں ہر طرح کا غلط کام. آپ کو کیا لگتا ہے اس کو کیسے روکا جائے، یا پھر بچوں کو بٹھا دیا جائے گھر کے، وہ تعلیم حاصل کرنے یونیورسٹیز میں نہ جائیں؟ جو پاکستان میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں درد ہے نا تو ہاتھ کاٹنا جو ہے علاج نہیں ہوتا. بچوں کو ایک پراپر میں سمجھتا ہوں اسلامک ایجوکیشن دینا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی باؤنڈریز کیا ہیں، ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں، کس حد تک آپ لڑکی سے بات کر سکتے ہیں، کس حد تک آپ اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کر سکتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہر چیز کی باؤنڈریز ہے نا. مطلب اگر ایک چیز منع ہے اسلام کے اندر، افیئرز منع کیے گئے ہیں، حرام ریلیشن شپس منع کیے گئے ہیں. اگر آپ کو ایجوکیشن کے اندر ٹھیک ہے کام کی بات آپ کر لیں، لیکن اس سے زیادہ اگر تجاوز کریں گے تو وہ ایک حرام کے زمرے کے اندر آئے گا. تو بدقسمتی سے ہمارے یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے بچوں کو، طلباء طالب علموں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں
کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے, ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں جب اگر ان کو دینی تعلیم دیں گے, آپ ان کو اسلام کا اس حوالے سے لیسن پڑھائیں گے تو ضرور بدلاؤ ہوگا. پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو جیسے آج کل شادیوں کی بات کی جائے تو شادیاں بہت مشکل بنا دی ہیں. لڑکی والوں کے گھر سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ لڑکے کی سیلری میں 5-6 ڈیجٹس ہونے چاہیے. لڑکیوں کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ایک بنگلہ ہو, گاڑی ہو, گھر ہو تو میں شادی کروں گی. لڑکوں پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ اتنا کماؤ گے تو اچھے گھر کی لڑکی ملے گی, نہیں تو نہیں ملے گی. آپ کو کیا لگتا ہے اس المیہ کو کس طرح سے بدلا جا سکتا ہے؟ جب میری شادی ہوئی تھی تب میری سیلری جو تھی وہ 24,000 روپیز تھی, جو کہ بہت زیادہ میرے حساب سے کم تھی اور معاشرے کے حساب سے بہت زیادہ کم تھی. لیکن صرف اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دین کا نالج تھا, اللہ پہ یقین تھا, اللہ پہ توکل تھا. میں نے کہا کہ یار میں مطلب لوگ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ میں پہلے اسٹیبل ہو جاؤں, میری پہلے لائف جو ہے وہ ایک ٹریک پہ لگ جائے, میرا کیریئر جو ہے وہ عروج پہ پہنچ جائے. یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں. آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ جو لڑکی میرا ساتھی بن کے جو میرے گھر پہ آ رہی ہے وہ اپنا رزق خود لا رہی ہے. اور شادی کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے کہ آپ کے رزق میں بہتری آئے گی. تو آپ کو اس کا مطلب یقین نہیں ہے نا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی, ہمارا جو دین بات کر رہے ہیں وہ غلط تو نہیں ہو سکتی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسٹینڈرڈز نہیں ہیں, یہ گولڈ اسٹینڈرڈز نہیں ہے شادی کے کہ آپ کی جو ہے وہ فائنینشیلز بہتر ہونے چاہیے. گولڈ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ دین کو سمجھتا ہو, 5 وقت کا نمازی ہو اور کوئی گندے کام حرام میں مبتلا نہ ہو. دیٹس اٹ, دیٹ از دا گولڈ اسٹینڈرڈ فار میرج, جو کہ ہم نے چینج کی ہیں. آپ کی اپنی شادی جو تھی وہ آپ کی اپنی پسند سے ہوئی تھی, آپ کے گھر والوں کی پسند سے؟ میرے گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ عورتیں اپنے شوہر کا, ان کو پتہ ہوتا ہے وہاں فلاں لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, وہ کچھ نہیں بولتی کہ صحیح ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا. لیکن جب وہی شوہر شادی کی پرمیشن مانگتا ہے دوسری تو وہ منع کر دیتی ہیں. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں لڑکی غلط ہے نا اس معاملے میں. مطلب لڑکی چاہتی ہے کہ وہ کوئی بھی غلط کام کر لے, فحاشی کر لے, کوئی بھی مطلب بدکاری کر لے, لیکن شادی نہ کرے. تو اگر ایک بندہ ہے جو کہ اپنی بیوی سے پرمیشن مانگ رہا ہے دوسری شادی کی, اور اگر اس کی نیڈ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لڑکیوں کو جو ہے وہ ان کو اجازت دے دینی چاہیے. لیکن میں آپ کے جس سوال سے پرسیو کیا ہوں وہ یہ ہے کہ شادی کو غلط سمجھ رہے ہیں, افیئرس کو صحیح سمجھ رہے ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو اگین بہت ہی ایک ہماری ہم اس کا مطلب ہے بالکل ہی ویسٹ انفلوئنس لوگ ہیں نا, کہ ہم نے شادی کو جو ہے وہ اس کو ایک پراپر ایک بہت زیادہ ایک غلط اس کا تصور بٹھا دیا, جو افسانوں میں اور رسالوں میں جو ہے وہ چیزیں جو جس طرح پورٹرے کی گئی ہیں, اور ہم نے جو ہے وہ افیئرس کو جو ہے وہ ایک گلوریفائی کر دیا ہے. تو بدقسمتی ہے ہماری. میں ان بہنوں سے جو ہے وہ بہت ایک درخواست کروں گا, اگر آپ یہ اسٹینڈ لے لیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ شادی بھی نہ کرنے دیں لیکن افیئر پہ بالکل کمپرومائز نہ کریں. جو بندہ جو لڑکا اس شادی کے بعد اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ انوالوڈ ہے, وہ انتہائی گھٹیا اور میں سمجھتا ہوں غلیظ آدمی ہے. ایسے بندے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ انسان سیپریٹ ہو جائے, ڈیورس لے لے, کیا کرے؟ دیکھیں ایسے بندے کے بارے میں جو کہ شادی کے بعد بدکاری کے اندر ملوث پایا جائے, ایسے بندے کے بارے میں تو جو دین آپ کا حکم دیتا ہے وہ کہتا ہے سنسار کر دو, اس کو پتھر مار مار کے اس کو جو ہے مار دو. اتنا دیکھیں اتنا اس کا بھیانک جو ہے وہ ایک سزا ہے. تو مطلب قتل کی کیا سزا ہے؟ قتل کی یہ سزا نہیں ہے کہ سنسار کر دو. زنا کی جو ہے وہ سزا جو ہے شادی شدہ بندے کی وہ سنسار کر دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے. میں تو یہی بڑے اوپنلی بات کروں گا, جو لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میرا مرد جو ہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے اندر انوالو ہے, ایسے مرد کے ساتھ رہیں نا, اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں, اور بالکل نہ زمانے سے گھبرائیں کہ کوئی کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا. اٹس یور رائٹ. اگر آپ کا پارٹنر آپ سے چیٹ کر رہا ہے, اگر آپ کا پارٹنر جو ہے آپ کے ساتھ لوئل نہیں ہے, اگر آپ کا پارٹنر جو آپ کو دھوکہ فریب دے رہا ہے, تو بھاڑ میں جائے آپ کا پارٹنر, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے کوئی نہ والدین کی پرواہ کرنی ہے, نہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کی پرواہ کرنی ہے, نہ اپنے معاشرے کی پرواہ کرنی ہے. آپ سٹینڈ لے جائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حق پہ کھڑا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. حق پہ کھڑا ہونے والا ہی صحیح مسلمان ہوتا ہے. میرا تو یہ اپنا ایمان ہے, اور میں یہ ایڈوائس جو ہے وہ معاشرے کی تمام تر لڑکیوں کو, اپنی تمام تر بہنوں کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اب وہ چھوڑ دیں کہ صبر کرنا ہے, جبر کرنا ہے. ہم نے جو ہے وہ اپنا گھر بسانا ہے. گھر بسانے کے لیے جو ہے نا وہ دونوں سائڈ سے ایفرٹ ہوں, مرد بھی ایفرٹ کرے, لڑکیاں بھی ایفرٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے وہ جبر اور صبر کرتی رہے, ظلم سہتی رہے تو یہی ایفرٹ ہوتی ہے. نہیں, ٹیٹ فار ٹیٹ. مستقبل میں آپ پاکستان کا وزیر اعظم کس کو دیکھتے ہیں؟ بلاول کو, عمران خان کو, یا مریم نواز کو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا وزیر اعظم کون ہے. میں بہت زیادہ خواہش مند ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو کیمرہ مین بھائی بیٹھے ہوئے یہ وزیر اعظم بن جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونا ضروری ہے.
اس سے یہ میٹر نہیں کرتا کون وزیر اعظم ہے, یہ میٹر کرتا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے یا نہیں. میرا اپنا یہ ویژن ہے. اگر آپ کو کچھ لوگوں کو یا کچھ پارٹیز کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا پڑے تو آپ کیسے کریں گے؟ جیسے سب سے پہلے عمران خان, آنیسٹ. TLP, بٹ ٹھیک ہے, کاز واز ویری گڈ. بلاول. جینٹل مین. کبھی کسی اپنے بہت قریبی دوست یا ساتھی نے آپ کو دھوکہ دیا؟ دھوکے تو ظاہری بات ہے, زندگی میں بندہ سیکھتا ہی دھوکوں سے ہے. اور بالکل دھوکہ جس سے آپ نے ایکسپیکٹ نہ کیا ہو, بہت ان ایکسپیکٹڈ ہو کہ یار یہ بندہ یہ کبھی نہیں کر سکتا لیکن وہی بندہ کرے. دھوکہ ہمیشہ ان ایکسپیکٹڈ ہی ہوتا ہے. دھوکہ تو کبھی زندگی میں بندہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. دھوکہ ہمیشہ ملتا ہی وہاں سے ہے جہاں سے آپ نے کبھی زندگی میں امید ہی نہ رکھی ہو, اور ہمیشہ بہت قریب ترین کا قریب تر بندے سے آپ کو دھوکہ ملتا ہے. تو بالکل زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں ایسے وقت سے گزارا ہے. مستقبل میں آپ سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ نے بھی سیاست میں آنا؟ انشاءاللہ جی, سیاست میں بالکل آئیں گے اور ملک کی خدمت کریں گے, اور ایک پلیٹ فارم سے الیکشن بھی لڑیں گے. آخری سوال میرا آپ سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی مین دے آر ویری ایگوئسٹک, ٹھیک ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی کام اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں, کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں, تو ان کی انا پہ بات آ جائے. تو آپ خود گھر کے کاموں میں ٹرسٹ لیتے ہیں, کوکنگ وغیرہ کرنا اپنی وائف کے ساتھ, امی کے ساتھ, یا نہیں؟ آنیسٹلی میں, کیونکہ میری ایک بزی اسکیجول ہوتا ہے, میں آفس کے اندر جو ہے وہ بزی ہوتا ہوں, تو آج تک ویسے اس لیے موقع نہیں ملا. لیکن ہاں, اس طرح کا ٹپیکل میرا وہ نہیں ہے کہ اگر میں کام کروں گا تو میری کوئی ایگو ہرٹ ہو جائے گی, یا میری کوئی پرائڈ کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے گا, یا میری ڈگنیٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی اس سے. البتہ یہ ہے کہ صرف وقت کی قلت کے باعث جو ہے وہ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اچھی بیوی زندگی میں کتنی ضروری ہے, اور ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو شادی کرنے سے پہلے پارٹنر میں کیا دیکھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں صورت نہیں سیرت دیکھنی چاہیے. نیچر میٹرز, بیوٹی فیڈز اوے. نہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ, یہ میرا اوپینین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے قریب ہے آپ کا پارٹنر, یہ دیکھیں. اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو وہ, اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ آپ کے حقوق پورے کرے گا. آپ کے جو بھی دین اسلام کے اندر موجود ہیں, آپ کو کبھی زندگی کے اندر جو ہے وہ سنب نہیں کرے گا, نہ مار پیٹ کرے گا, نہ ہی جو ہے وہ آج کل کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ڈیورس کے جو ہے وہ تھریٹ دے گا, نہ ہی کبھی زندگی کے اندر آپ کو گالی نکالے گا, نہ ہی کبھی آپ پہ ایکسٹرا برڈن ڈالے گا کام کا, نہ ہی, اور آپ کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھے گا, آپ کی ایک خرچے کا بھی خیال رکھے گا, آپ کی ایجوکیشن کا بھی خیال رکھے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمام تر چیزیں اگر آپ نے پوری کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پارٹنر کے اندر ہوں, تو یہ دیکھیں کہ وہ پارٹنر اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں, اور اللہ کے کتنا قریب ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت. میرے ساتھ ڈاکٹر سہیل اکرام موجود ہیں. کہ گفتگو آپ نے سنی ہے, یقیناً نوجوانوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, یا آج کل جو لوگ شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, ان کو یقیناً اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ جب انہوں نے اپنا پارٹنر چوز کرنا ہے, تو آج کل جو ہم نے اپنی پریورٹیز سیٹ کی ہوئی ہیں کہ اگر لڑکی خوبصورت ہوگی, لڑکا اچھے پیسے کماتا ہوگا, تبھی ہم شادی کریں گے, یقیناً ان کا مائنڈ سیٹ ضرور چینج ہوا ہوگا, اور آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.